قرآن حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ نبی پاک کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ 10 رمضان المبارک کو غم گسار رسول رفیقہ حیات حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ۔ آپ کا تعلق جو ہے وہ قریش سے تھا، اور چوتھی پشت سے یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بطن سے عطا فرمائی، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ بیٹے کا نام تھا عبداللہ اور دوسرے بیٹے کا نام تھا قاسم، اور نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ 1 بیٹی ہے، 1 بیٹی نہیں 4 بیٹیاں ہیں، اور کتابوں اور تاریخ کے اندر یہ سارے واقعات موجود ہیں، ان کی شادیوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے نکاح مبارک کے اندر یکے بعد دیگرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں جو ہے وہ تشریف لائی تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کے نکاح کے اندر اگر کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں تو وہ صرف کائنات کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح مبارک ہوا کہ اس سے پہلے آپ نے جب یہ سنا کہ حضور علیہ السلام صادق اور امین ہیں، تو آپ نے اپنا سامان دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام کی طرف بھیجا تھا، اور ساتھ اپنے غلام کو بھیجا جس کا نام تھا میسرہ، اور اسے کہا کہ ہر چیز کی مجھے آ کر خبر دینا۔ یہ غلام جب شام کے اندر پہنچا، وہاں ایک عیسائیوں کا بہت بڑا راہب تھا جس کا نام تھا نستورہ۔ تو نستور جو ہے وہ یہ کہنے لگا کہ میں نے کتابوں کے اندر یہ پڑھا ہے جو نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے تو ان کے اوپر بادل جو ہے وہ سایہ کریں گے، تو یہ جہاں جہاں پر بھی جاتے ہیں تو ان کے اوپر بادل سایہ کرتے ہیں، اور جو نبوت کے میں نے نشانیاں پڑھی ہیں وہ ساری ان کے اندر موجود ہیں، تو لہذا تم واپس چلے جاؤ اور جب یہ اعلان کرے تو اس وقت ان کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ غلام نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو، امانت کو، دیانتداری کو، اخلاق کو، پاکیزگی کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا، تو انہوں نے پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نکاح مبارک فرمایا۔ آپ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ان کی بہن حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی کام سے حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئی۔ حضور علیہ السلام نے ان کی آواز سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ ان کی آواز اپنی ہمشیرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی جلتی تھی۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت آپ کے پاس تشریف فرما تھی، کہنے لگی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ایک بوڑھی عورت کے لیے آپ رو رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر ازواج سے نوازا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ تم یہ بات نہیں جانتی، انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، وہ میرے اوپر اس وقت ایمان لے کر آئیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا، جب سارے لوگ کافر ہو چکے تھے، اور انہوں نے اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے مجھے ساری اولاد عطا فرمائی ہے، سوائے حضرت ابراہیم کے کہ وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ امام مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین تشریف لائیں۔ اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ موجود تھے
کہ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کرتا ہوں، میں اللہ کا سلام لے کر وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ اللہ کا سلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پہنچا دیں، اور میں یہ بشارت لے کر آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر ایک ایسا گھر عطا فرمائے گا جو موتیوں سے بنا ہوا ہوگا اور اس میں کسی قسم کی مشقت نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی عورت نہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے رشک آیا ہوں سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام ازواج سے زیادہ آپ سے محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ وہ میری سب سے زیادہ خدمت کرنے والی، روزہ دار، تہجد گزار، عبادت گزار اور میری غم گسار تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام اولاد انہی کے بیٹ سے جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ والدہ محترمہ ہیں۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کلام میں سچا کوئی نہیں دیکھا ماں سوائے ان کے پیدا کرنے والے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمام عورتوں میں سے افضل حضرت مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد ہیں، اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ آسیہ بنت مزاحم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک بھی موجود ہیں۔ آپ کی سیرت اور کردار کا عالم یہ تھا کہ یہ آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی اولاد تھیں ان تمام کی بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ تربیت فرمائی، اور بڑی محنت کے ساتھ جو ان کی پرورش فرمائی، اور ہر موقع کے اوپر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دلجوئی فرمائی۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لائیں تو آ کر فرمایا زمبلونی زمبلونی، کہ مجھے چادر جو ہے وہ اوڑھا دو، میرے اوپر چادر دے دو، اور آپ کے چہرے مبارک کے اوپر جو ہے وہ پسینہ تھا۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا، آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، دوسرے لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، غریبوں ناداروں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، اور حق کے راستے کے اندر آپ تمام مصیبتیں برداشت کرنے والے ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ بنو ہاشم یعنی قریش والوں نے جب بنو ہاشم کو شیب ابی طالب میں محصور کیا تو اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھیں، اور آپ کے بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکے کے اندر بڑی مالدار خاتون تھیں، اور بڑے بڑے جو قریش کے سردار تھے ان کے رشتے آپ کے پاس آئے تھے، لیکن آپ نے ان کا انکار کیا اور حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا۔ آپ کا وصال اس وقت ہوا کہ جب شیب ابی طالب جو ہے یہ معاہدہ ختم ہوا تو اسی سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ رفیقہ حیات جو ہیں ان کا وصال ہوا 10 ہجری کے اندر 10 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ تو روایت کے اندر آتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع بیان یعنی جب آخری حج فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امہات المومنین دوسری ازواج کے ساتھ اور حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کے اوپر آئے تھے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی یہ معمول مبارک تھا کہ آپ اپنی والدہ کی قبر کے اوپر حاضری دیا کرتے تھے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا قبروں پر نہیں جانا چاہیے، ان کو یہ ساری روایتیں جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرانی جو پکچر دیکھیں
1925 سے پہلے کی جنت البقیع کے نشانات آپ دیکھیں اور جنت البقیع کی پرانی آپ تصاویر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا وہاں پر مزار شریف تھا اور اس کے اوپر سفید گنبد بنا ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مزار شریف تھا، وہاں پر گنبد بنا ہوا تھا۔ حضرت سیدہ حمدہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ، یہ تو آ کر نجدی آئے ہیں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ جس وقت تحلیل ہوئی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تو یہ جب آئے ہیں وہاں پر آ کر انہوں نے 1925 کے اندر آ کر نجدیوں نے، جن کے آج وہاں پر حکومت ہے، انہوں نے صحابہ کرام کے مزارات شریف کے اوپر بلڈوزر چلائے اور وہاں پر انتہائی ان لوگوں نے وہاں پر بے ادبی کی، وگرنہ 1400 سال سے لے کر آج تک جتنے وہاں پر مزارات تھے، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ، حضرت امام جعفر صادق، یہ جتنے مزارات جنت البقیع شریف کے اندر تھے، ان کے اوپر جو ہے ان کی علامت کے طور پر، علامت جو نبی پاک کا خاندان تھا ان کے علامت کے طور پر ان کے مزارات کے اوپر بڑے بڑے گنبد شریف جو ہے وہ سفید بنے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مزار شریف کے اوپر بڑا گنبد بنا ہوا تھا۔ تو خیر، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ کا یوم وصال ہے اور آج ہی 11ویں شریف کا ختم شریف بھی ہے، اپنے گھروں کے اندر ضرور 11ویں شریف کا اہتمام فرمائیں۔ ہم بھی یہاں مسجد کے اندر انشاءاللہ نماز تراویح کے بعد ختم شریف پڑھیں گے اور آپ کے لیے بھی دعائے خیر فرمائیں گے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام